السلام علیکم، میرا نام صفیہ امین ہے اور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ڈاکٹر آف نیوٹریشن اینڈ سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرا اس وقت سیمسٹر 9 ہے اور آئی ڈی میری ہے F2016242104۔ ہمارے پروگرام ریسرچ میتھڈالوجی کے استاد محترم سر سلمان سلیم نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے جس کا ٹاپک یہ ہے کہ نسلی تضاد اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اخلاقیات اور اخلاقی اقدار میں آنے والی تبدیلی۔ تو آج اس وقت میں انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اپنے والد محترم کا، تو آئیے جانیے ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیں، اپنا نام، تعلیم اور عمر۔ میرا نام محمد عارف ہے اور میں 70 ایئر اولڈ کا ہوں۔ میری پیدائش 40 سے تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی، تو میری تعلیم گریجویشن BA کیا میں نے اسلامیہ تعلیم ریلوے روڈ سے۔ جی، آپ نے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں نسلی تضاد اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو اخلاقیات میں کمی ہے یا آج کل کی جنریشن میں، تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا طریقہ کار کیا تھا، مینس کہ آپ کی ایک دن کی روٹین اگر آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ پہلے زمانے میں لوگ سادہ طرز زندگی ہوتا تھا، لوگ جلدی اٹھتے تھے اور جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھتے تھے۔ صبح جلدی اٹھنا، جو بھی والدین نے کام بتانا وہ کرنا، اور یعنی ٹائم ٹیبل پہلے طے ہوتا تھا کہ اٹھ کے انہوں نے ہمیں مطلب جو گھر کے کوئی کام ہونے وہ بتانے کرنے کے بعد وہ ناشتہ تیار ہوتا تھا، سادہ سا ناشتہ ہوتا تھا، پراٹھا ہوتا تھا یا اچار وغیرہ، وہ ہمیں کرنا، اس کے بعد اسکول کے لیے چلے جانا۔ اسکول کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسکول کے بعد کلاسیں بڑھتی گئی، مصروفیت بھی اس طرح سے بڑھتی گئی۔ گھر کے جو کام تھے وہ بھی ہم لوگ سب مل کے کرتے تھے، ظاہر ہے کہ جس کو جو کام دیا ہوتا تھا وہ اس نے کرنا ہوتا تھا اسی ٹائم کہ یہ تمہیں یہ کر کے یہ جانا ہے، یہ کر کے یہ جانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے لوگوں میں یعنی کہ ہماری رہائش تھی مطلب اندرون شہر نہیں تھی، شہر سے ہٹ کے یہ چھوٹا سا دیہاتی ماحول تھا، دیہاتی میں شہر جس کے تقریباً 90% مکان جو کچے ہوتے تھے اور اس میں 10% پکے تھے۔ شکر الحمد للہ ہمارا بھی پکا مکان نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سین کافی بڑے ہوتے تھے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انہوں نے جانور رکھا ہوتا تھا، جانور یا جو بھی تھا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی مطلب گھر والوں والد صاحب نے وہ گائے رکھی تھی، تھوڑا سا اس کی یعنی کہ معاشی طور پر بھی ہماری تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی تھی، دودھ چوتے تھے وہ، تو یہی تھا زندگی۔ تو صبح اٹھنا، اٹھ کے وہ گائے بھینس جو بھی ہونا گھر میں جانور جو ہونا اس کو سنبھالنا، اندر سے باہر سے اندر کرنا، اور پھر وہ جیسے بھی مطلب وہ آگے دودھ جو جنابوں نے وہ ساتھ ہمسائیں کو دیا جو تھوڑا سا معیشت جو ہے بہتر ہو معاشی طور پر ہم جیسے بھی زمانہ سادگی جی، یہ تھا۔ اچھا، تو آپ کی فیملی میں کتنے لوگ تھے اور جس وقت گھر والوں کے ساتھ آپ کتنا وقت گزارتے تھے؟ وہ جس وقت میں پیدا ہوا نا تو اس وقت میری 2 بڑی بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا، تو اس وقت یہ 2 بہنیں 2 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو زندگی جو وہ ظاہر کے ملنسار ہوتی تھی، بہنوں کا بھائی خیال رکھتے تھے، بھائی بہنوں کا خیال رکھتے تھے، بہنیں بھائیوں کا خیال رکھتی تھی، اس طرح کی زندگی تھی۔ آپ کا کتنا وقت گزرتا تھا فیملی کے ساتھ؟ فیملی کے ساتھ ظاہر کہ جب گھر کے سارے جو کام ہوتے تھے وہ کرنے کے بعد جب ہم مطلب یہ عادت روٹین ہوتی تھی کہ لوگ اس وقت جلدی سو جاتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے، تو جب ہم شام تک مغرب کے اذان تک تقریباً گھر کے سارے کام کر لیتے تو جب اکٹھے ہم بیٹھتے تھے، والدین کے ساتھ والد بھی ہوتے تھے، والدہ بھی ہوتی تھی، بہن بھائی جو بڑے ہوتے تھے، تو یہی کہانیاں وغیرہ ہوتی تھی، کہانیاں ہوتی تھی، لطیفے ہوتے تھے، جس سے مطلب کہ تھوڑا سا ہماری علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے والدین ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، یہ کہانی بتاتے تھے جسے سبق و موقع کہا جا سکتا ہے۔
یہی اس طرح پھر وہ کہانیاں سنتے سناتے ہمیں نہیں آ جاتے تھے سو رہے تھے. اور آپ اس بارے میں بتائیں کہ رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے؟ رشتے دار جو ہوتے تھے نا وہ ایک طرح کے فیملی ممبر ہی ہوتے تھے. بلکہ رشتے دار تو دکھ سکھ میں اس وقت سمجھ ہوتی تھی. کوئی بھی کسی کو دکھ ہونا یا تکلیف ہونی کانٹا بھی جمنا تو خیر خرید دریافت کرنے آ جاتے تھے اور بڑی آنر سے مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. رشتے دار مثال کے طور پر مطلب ماموں ہیں یا چاچو ہیں اگر وہ دور رہتے ہیں کہیں ہم چلے جاتے تھے نا تو رشتے دار ہمارے بھائی مطلب آنرلی ملتے تھے اور یعنی کہ بہت خوش ہوتے تھے کہ یار آپ لوگ آئے ہیں ہمیں مطلب انٹرٹینمنٹ اچھی دی ہے انہوں نے. پھر اسپیشل کھانا بنانا پھر جتنی دیر رہنا بڑے خوش گپے ہوتی رہتی تھی. بلکہ جب آنے لگتے تھے تو کہتے یار آپ کچھ دیر اور ٹھہریں ایک آدھ دن اور ٹھہریں اچھی رونق لگی ہے اچھا ہو رہا ہے. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے تو انہیں کون سا روز آنا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو نا بڑے ملنسار ہوتے تھے. ماموں ظاہر کے والدہ کے والدین کے برابر ہوتے ہیں پیار بھی دیتے تھے اور دیکھنا بھی سکتا تھا. اسپیشل کھانے بناتے تھے جب وہاں جانا تو ظاہر کہ اب تو جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کھانا کس طرح کا ہوتا تھا اور جو رہن سہن آپ لوگوں کا کس طرح کا ہوتا تھا. کھیل کود کس قسم کے ہوتے تھے جو آپ لوگ کھیلتے تھے؟ اگر کھانے کی بات کریں تو کھانے نہایت سادہ ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں ہم بہت زیادہ سبزی کھاتے یا دالیں کھاتے تھے اور مطلب بہت سبزی بالکل فریش ہوتی تھی. دوسرے سے کھیتوں میں ہمیں دالیں ہوتی تھی. یہ گوشت وغیرہ اور یہ چیزیں بہت کم پکتی تھیں اور اگر پکتی بھی تھی تو کوئی مہمان آ جائے جیسے کوئی تھوڑا بہت ہے وہ بھی جہاں یہ ہوتا تھا کہ اس میں شوربے والا ہے یا اس میں آلو ڈال لے رہے ہیں جو بھی مٹن وغیرہ یا بیف وغیرہ کرنا. تو یہ مطلب کھانے کے لیے یہی تھا. یا پھر وہ اگر صبح ہمیں اکثر ہوتا تھا کہ ناشتہ نہیں پکتا تھا تو رات بھر روٹی ہوتی تھی اور صبح وہ دہی ہوتا تھا. دہی اور روٹی کے ساتھ کھانا کھا کے ہم اسکول چلائے جائیں. یہی بہترین ہوتا تھا کھانے کے لیے. تو یہ سادہ سادہ چیزیں ہوتی تھیں. یہ اونٹ رنگ جو آج کل ہے نا برگر ہو گیا شورمے ہو گیا اور یہ اب بھی یعنی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس کی محبت کرتے بلکہ کھاتے یعنی کہ ہماری اپنی مثال ہے کہ میں نے کبھی برگر شوق سے نہیں کھایا نہ کوئی شورما کھایا. دیسی دیسی چیزیں ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے. بس یہ گوشت بھی ہم یہ جو آج کل بائلر گوشت چلا ہوا یہ تو ہم بالکل پسند نہیں کریں کھاتے ہی نہیں. بڑی بات ہوئی. اور کچھ کھیل کود کا بتائیں. وہ ہمارے زمانے میں بس کھیل جو کھیل ہوتے تھے وہی ہے. مطلب اگر فاقر ٹائم ہوا تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے تو گلی ڈنڈا ہوتا تھا وہ کھیل لیتے تھے اور پٹھو گول گرم ہوتا تھا اس سے کھیل لینا. اگر وہ اور چھوٹی موٹی یعنی وہ سوٹیوں کی آتی بنا کے تو وہ بال کے ساتھ کھیلتے رہنا جیسے کہ وہ گاؤں میں چند ساتھی بھی مل جاتے تھے تو وہ اس کے ساتھ ہم کھیلتے تھے. ہم جایا کرتے تھے باغم دوڑ ہوتا تھا ذہن ایکسرسائز بھی اچھی ہو جاتی تھی. تو باقی اگر رات کے ٹائم ہے تو پھر وہی ہم اگر بچپنا ہے تو چھپن چھپائی ہو جاتی تھی اور اگر وہ چھپن چھپائی ہو جاتی تھی اور گیم کھیل لیتے تھے رات کی جو گیم ہوتی تھی. چلیے یہ تو ہو گیا زندگی کا طریقہ کار. اب ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں. اسکول کالج یا یونیورسٹی میں آپ مطلب کہ تعلیم کس طرح دی جاتی تھی. وہ اساتذہ جو ہیں وہ کس طرح پڑھاتے تھے اور کیا ذرائع وہ استعمال کرتے تھے پڑھانے کے لیے؟ ہاں وہ اس وقت تو ہم جب اسکول یعنی کہ میں پہلی جماعت سے شروع کروں تو پہلی جماعت میں تو صرف ایک قاعدہ ہوتا تھا. وہی الف بے انہوں نے سکھانے ہمیں پہلی جماعت میں الف بے کا قاعدہ ہوتا تھا وہ یا اس کے ساتھ ایک تختی ہوتی تھی. تختی ہوتی تھی لکڑی کی جس کو ہم الف بے لکھتے تھے. ماسٹر ہمیں بہت پیار سے بڑے اچھے طریقے سے یعنی پڑھاتے تھے پیار بھی کرتے تھے اور ڈانٹتے بھی تھے. تو وہ تختی سے ہی ہمیں الف بے انہوں نے سکھانی
لمبے لکھی. اس کے بعد میں ہم سے پھر صاف کیا, صاف کر کے پھر اس کو آدھی چھٹی میں پھر دوبارہ وہ لمبے اور جو انہوں نے پڑھانا وہ انہوں نے تختی پہ رکھا ہے. جب ہم یعنی کہ دوسری یا تیسری جماعت میں چلے گئے, تیسری میں وہ سلیٹ آ جاتی تھی, تختی کے ساتھ ہی سلیٹ آ جاتی تھی. سلیٹ کے ساتھ انہوں نے ہمیں وہ بتایا کہ یہ سلیٹ ہی لے گیا ہے. اب جو بھی چھوٹا موٹا جمع تفریح کا سوال ہوتا تھا وہ ہم سلیٹ پہ کرتے تھے, سلیٹ پہ کر کے ماسٹر صاحب کو بتا دیتے تھے, اور ٹھیک ہوتا ٹھیک, اگر خراب ہونا کاٹ دیں اس کو دوبارہ کرو. تو یہ تختی سلیٹ اور کتاب ہوتی تھی. قیدی کے بعد جب کتاب ہوئی تختی سلیٹ اور کتاب, یہ 5ویں جماعت تک یہی یعنی ہماری جو کتابیں تھیں ہم یا تختی پہ لکھتے تھے یا پھر سلیٹ پہ لکھتے تھے. اور 5ویں میں جا کے ہمیں کوئی چھوٹی موٹی کیونکہ 2-4 کتابیں بن جاتی تھیں 5ویں میں, 2-3 وہ ایک کاپی ہوتی تھی, اس کاپی سے لے لیتے ہیں ہر ایک سبجیکٹ. زیادہ وہ نہیں جیسے آج کل کے بچوں کو پہلی جماعت میں ہے یا دوسری جماعت میں ہے یا تیسری جماعت میں ہے تو وہ یعنی کاپیوں کا ایک پورا باکس بعد اس کے کندھے میں ڈال دیا جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچہ. ہمیں تو وہ اچھا نہیں لگا, تعلیم بھی اچھی نہیں ہوتی, ایسے ہی لٹے وٹے ہوتے ہیں. اس کو باقاعدہ یاد کرایا جاتا ہے اور استاد وزیر اس کا جواب پوچھتے تھے. اور پھر اسکول سے کالج میں جب آپ گئے تب کس طرح اساتذہ پڑھاتے تھے, ان کا جو احترام ہے وہ اسٹوڈنٹ کس طرح کرتے تھے؟ ہاں وہ میں بتاؤں گا آپ کو. 5ویں جب ہم ہائی اسکول میں گئے تو وہاں پہ وہ ہماری ہے کہ بکس جو بڑھ گئی ہیں اور ہر بکس کے ساتھ صرف ایک کاپی ہوتی ہے, ایک بک کی ایک کاپی ہونا. اس میں ہمارے سارے سوال جواب ہوتے تھے. ٹیچر بھی تھے, وہ ہائی اسکول میں بھی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ چاک اور بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. ہائی اسکول میں جس طرح مطلب جو بھی ٹیچر نے پڑھانا ہو بلیک بورڈ میں وغیرہ سمجھانا, کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی لڑکا ہاں بھی بتاؤ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بلیک بورڈ میں اس کو لکھ کے بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ اس کے ڈیفینیشن ہے, یہ اس کا یہ طریقہ تھا, تو سلیس کا بتا دیں تو سمجھ آ جاتی تھی. پھر ہمیں کرنا اس کا جواب. اس طرح جب ہم کالج میں گئے تو ظاہر ہے کالج میں بھی جب گئے تو اس میں لوگوں کا ٹیچروں کا بڑا ادب آداب تھا اسٹوڈنٹ کے نظر میں, اور ٹیچر بھی اپنی پوری لگن سے یعنی کہ کالج لیول میں پوری لگن سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے کہ میرا لیکچر ان کو اس طرح ذہن نشین ہو اور میرا جو رزلٹ ہے نا وہ ایک اچھا آئے. تو اس وقت بھی یعنی کہ یہی ہوتا تھا, بلیک بورڈ ہوتا تھا اور چاک ہوتا تھا. یعنی کالج لیول میں بلیک بورڈ کو استعمال کیا جاتا تھا اور وہی وضاحت کے ساتھ اس میں لیکچر دینا, جو بھی پوائنٹ اٹھانا میں یہ اس کو تشریح کرنی تاکہ بچے کی اسٹوڈنٹ کے میں. باقی احترام تو ہائی یعنی کہ احترام ہوتا تھا, مطلب کہ ٹیچر خود بچوں سے پیار کرنے سے بچے ان کا احترام کرتے تھے. محنت کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا. اور احترام تو یہ تھا کہ کلاس میں اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو اگر ٹیچر نہیں آ رہا تو بچے ہلا بلا کرتے ہیں, یا ٹیچر آ رہے تو سب ایک دم سائلنٹ ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان پہ کوئی یعنی ان کی حاضری میں کوئی بھی ذرا بھی گفتگو نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا تھا, احترام ہوتا تھا. مثال کے طور پر ہم اگر ریسرچ کا ٹائم ہوا ہے, پیریڈ نہیں ہے, خالی پیریڈ ہے, تو ہم پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ٹیچر کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو ایک دم ہم کوئی بھی گفتگو کر رہے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا تھا احترام, کھڑے ہو کے ٹیچر کو سلام کرنا. تو یہ ادب آداب ہوتے تھے. ٹیچر مطلب کہ بڑے پیار سے ادب سے بلاتے تھے اور اسٹوڈنٹ بھی اس استاد کا بڑا احترام کرتا تھا. اور یہ لیکچر ہوتا تھا ایک دوسرے کا مطلب کہ بڑوں کا ادب کرنا, جی جی, چھوٹوں سے پیار کرنا. آتے جاتے کس طرح تھے آپ اسکول یا کالج میں؟ وہ کہتے کہ جو اسکول کے ادب آداب ہوتے تھے اسی طرح جاتے تھے. جو یونیفارم ہوتا تھا اس کو پہننے جاتے تھے, فل تیاری کر کے اپنے آپ کو شوز وغیرہ کپڑے صاف رکھنے, اس سے ہی آنا. اگر ظاہر کہ اگر ہمارا ظاہر کالج دور تھا, میرا کالج میں یہاں
پچھڑے کی رہتا تھا یا ہٹ کے رہتا تھا، تو مجھے وہ ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا تھا کہ اس ٹائم میں نے گھر کے کاموں سے فارغ ہونا ہے اور تیار ہونا ہے. تیار ہو کر پھر میں نے وہاں اس وقت جب میں خالی پڑھتا تھا تو بس ہمیں اچھا موڑ سے ملتی تھی، تو یہاں سے تیار ہو کے سے موڑ جانا. ہم نے وہاں جانا نیو اسپتال میں، اسپتال سے اگر پیدل ہوا میری چل گئی اسلامک کر دیا. تو یہ ٹائم ٹیبل ان ٹائم یعنی کہ میں نے کالج میں پڑھنے ہوتا تھا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ٹائم سے آگے پیچھے ہو گیا. گھر میں کوئی کام ہو تو پھر چاہے ایک آدھ پیریڈ مس ہو جائے، لیکن اس کی سازش ہوتی تھی، پوچھتے تھے ٹیچر کہ بھائی آپ کیوں یہ پیریڈ مس کیا ہے، ایسے ہوا. یہ پوچھ گچھ ہوتی تھی اور بڑے ادب آداب سے ٹیچر نے جب پوچھنا یا کوئی ایسی بات ہونی تو ذہن میں خوف ہونا، ٹیچر پتہ نہیں کیا کہہ رہے. اچھا نہیں ہوتا تھا نا یہ چیزیں آپ کو ایسی چیزیں نہیں مل رہی. کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ اس میں بہت سی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں؟ کون سا موقع ایسا تھا جس نے آپ کو کسی طرح تبدیل کیا ہو؟ تبدیلیاں تو وقت کے حساب سے بیٹے آتی ہی رہتی ہیں. مثلاً بچپنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنی مطلب یہ جو بھی اللہ گلا شرطیں کرنی کرتے رہے ہیں، اور یہی زندگی ہوتی ہے. اپنے ہم اثر یا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں. پھر مطلب تھوڑا سا بڑے ہوئے، ہائی کلاس میں چلے گئے، تو وہاں اس وقت کی سرگرمی ہوتی تھی، یعنی تھوڑی سی میچور قسم کی ہو جاتی تھی، شرارتیں یا یعنی کہ آداب کے اندر رہتے ہوئے ہم مطلب باتیں یا شرارتیں کرتے تھے، یعنی بے ادب نہیں ہوتے تھے. اب تو مطلب آج کا اگر ماحول دیکھا جائے تو بالکل سیٹسفائی نہیں ہے ہم. اس وقت یعنی کہ ہائی کلاس میں اس وقت ہوتی نہیں تھی. لیکن پھر ہم کالج میں چلے گئے، کالج لائف میں بھی اس طرح ہی تھا. کسی کی مطلب کسی کی پگڑی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو مطلب کہ ہم بے ادبی سے باہر کلاس خبر بھی ہوتے تھے، دوست بھی ہوتے تھے. مطلب اخلاقیات سے ڈری ہوئی بات کبھی نہیں سوچی بھی نہیں تھی، نہیں کرتے تھے. اگر کہیں ہو بھی جاتی تھی تو کالج لیول میں بھی ہمیں سال تک سزا دیتے تھے. کچھ شکایت پہنچ جانے کی، اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے، وہ فوراً اس کی شکایت ملتی ہے، اس کا مطلب سزا ملتی تھی. اب تو مطلب اس کو معاوضہ نہیں ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے. جی، جب آپ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد آنے والی تبدیلیاں یا پھر شادی کے بعد آنے والی زندگی اور جو کنوارپن کی زندگی ہے اس میں اگر آپ موازنہ کریں تو کیا تبدیلی تھی؟ وہ شادی میں سوال کو سمجھا نہیں ہوں. جب میری شادی ہوئی، شادی اور جو مطلب کہ کنوارپن ہوتا ہے اس میں آپ کا کیا ڈفرنس؟ مطلب ہاں یہ شادی سے پہلے آپ کو کیا حالات تھے یا شادی کے بعد آپ کو کیا حالات تھے، کہ شادی کے دوران یا بچوں میں یا بچوں کے بعد کچھ اس طرح کے ہے. تو ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مطلب لاکھ گلا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے. جوانی میں لیکن اس جوانی میں جس طرح کی یہ جوانی اس سے ہٹ کے ہوتی تھی، اخلاقیات اپنی جگہ ہوتے تھے. کہیں بھی بیٹی سے، بہن سے یا کسی ہمسائے سے یا کسی اور چھوٹے سے بڑے، چھوٹوں کو پیار سے ملے، بڑوں کو ادب کرتے رہے، محلے کے ہوں یا اپنے ہوں. اور یہ ہے جوانی کی باتیں. جوانی میں بھی کوئی بے راہ روی نہیں ہوئی تھی، ہمارے زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی. اگر کسی نے کوئی دیکھ لیا نا، گھر کا کوئی بھی یا محلے کا کوئی بھی بڑا آدمی کہ تمہارا بچہ یار یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو فوراً گھر میں اس کی رپورٹ دے رہے تھے اور پوری تفتیش ہوتی تھی کہ تم نے یہ اس طرح کیا اور کیوں کیا. مجھے تمہارا پنجابی میں کہتے ہیں لامہ آیا. تو یہ ہوتی تھی اور پھر دوبارہ کرنے کا نہیں موقع دے دیتے. والدین ڈر جاتے تھے، ڈراتے تھے والدین، یہ اس طرح نہیں کرنا ہے، مجھے لامہ نہ آئے دوبارہ. تو یہ وقت جوانی کا گزرا تو پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا کہ اب بچہ جو ہے تمہارا یہ تو ہو رہا ہے کہ شادی کر دو ہیں. تو وہ شادی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ پھر وہ
شادی کے بندھن والے میں پڑھتا ہے تو پھر تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے. میچورٹی میں آتی ہے تو آدمی پھر بیوی بچوں کے لیے سوچتا ہے اور جو ہے کہ وہ اپنے روزگار کو بڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. دوستوں کے ساتھ یا کوئی اور آنے جانے میں اتنا ٹائم نہیں دیتا جتنا کہ وہ بچوں کو یا بیوی بچوں کو دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں. بچوں کے بعد جیسے آپ پوچھا کہ بچوں میں آپ مصروفیت ہو جاتی ہے بچوں کو سیکھیں دینی. جیسے ہمارے والدین نے ہمیں مطلب جوان کیا اس طرح ان کو بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. تعلیم کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے یا اچھا پڑھانا لکھانا ہے. ان کو اچھے اچھے لوگوں کی مثالیں دینی. وہ اتنا پڑھا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ اتنا پڑھا ہے, وہ سب یہ کر رہی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں دیں گے ان کو, مثالیں دے دیں گے, پھر ان کو اس طرف پڑھائی کی طرف لاتے تھے. تو یہ مطلب زندگی میں بچوں کے ساتھ کچھ گپے لگانا, بالا گردی کم ہو جاتی تھی. بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرنا, کام کاج سے آنا. تو پھر گھر کے جو کام کاج ہونے ہیں ہمارے دور میں پرانا دور چلے گا. ہمارے دور میں جو گھر کے کام کاج ہوتے تھے اب وہ مرغی یا گائے پیسے تو نہیں ہوتی تھی نا. گھر کے اور مزید مصروفیت ہو جاتی تھی, وہ کرتے تھے. اور شام کو جب اکٹھے بیٹھنا تو بچوں سے بھی گپ شپ ہو جاتی تھی. آپ نے آج کیا کیا, تم نے کیا کیا, تمہارا کیا ہوا. پیپر ہونے یا ٹیسٹ ہونے اس میں ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے کہ آپ نے کتنے نمبر لیے, کتنے نمبر لیے. تو یہ سب پوچھتے تھے. بچے جو ہے نا وہ انڈر کنٹرول رہتے ہیں. اگر نمبر کم ہے تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کم کیوں نمبر ہیں, تمہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, پڑھو ادھر ادھر جانا کم کر دو. اس سب میرا یعنی اپنا. اب اگر ہم زندگی کا موازنہ کریں, آج کی زندگی اور آپ کے زمانے کی زندگی, تو آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ لائک اگر موازنہ کیا جائے تو کون سی اچھی چیزیں پائی جا رہی ہیں آج کے زمانے میں اور کون سی بری چیزیں ہیں جو کہ پہلے زمانے میں اچھی ہوتی تھی اور اب نہیں ہیں اس معاملے اوور آل زندگی؟ جی پہلے جو ہمارا بچپن ہوتا, میں نے بتایا میں نے آپ کو, بچپن ہوتا نا بڑا سادگی کا ہوتا تھا. تو مطلب ہر جو بھی اتنا پورا یعنی کہ معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی کہ بڑا جو ہے نا وہ بڑا سمجھا جاتا تھا, اور بچہ جو وہ بڑے کی عزت کرتا تھا. بڑے جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے. بڑے جب چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں نا, وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, آٹومیٹیکلی بچوں کے دل میں بڑوں کے لیے عزت اور احترام ہو جاتا ہے. اب اگر ہم کہیں تو اب تو میل ملاپ نہیں ہوتا. اب تو یہ ہے کہ ہمسائے کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی ہمارے دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلے تو ہر خوشی غمی میں ہمسائے اور رشتے دار شریک ہوتے تھے, اور بڑی مطلب کہ دوستانہ ماحول سے زندگی گزر ہوتی تھی پہلے زمانے میں. مطلب کسی خوشی غمی میں ہر فرد گاؤں کا یا محلے کا شریک ہوتا تھا کسی نہ کسی لحاظ سے. اور پھر وہی میں بات کر رہا ہوں, اب تو ماحول بہت ہی زیادہ مطلب کہ کیا نفسا نفسی سی ہے, انفرادیت آ گئی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں پتہ نہیں آدمی بیماری سے تڑپ بھی رہا ہو تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ جب یار اس کا معاملہ وہی حل کرے, نہیں ہوتا. مطلب کسی کو یہاں پر ایسی کوئی بات ہو جس میں کوئی شکایت کم ہو تو وہ شکایت بھی نہیں پیرنٹس سنتے کہ یار یہ ہمارا بچہ ہے, تمہیں اس میں کیا ہے. اگر وہ خراب ہو رہا ہے تو میرا بچہ ہی خراب ہو رہا ہے نا, تم اپنے گھر کو سنبھالو, ہم اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں. اس طرح کے مطلب عجیب و غریب ماحول یہ ہے کہ ساری انفرادیت ہی آ گئی ہے, اجتماعیت نہیں تھی. پہلے زمانے میں اجتماعیت تھی, سب مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے, ہمدردی ہوتی تھی, دکھ اور سکھ میں, خوشی اور غمی میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اب وہ چیز بڑی کم ہو گئی ہے. اگر کوئی آ بھی جائے گا تو وقتی طور پر بس وہ جو رسمن آ گئے اور رسمن چلے گئے. پہلے تو انٹرفیئرنس ہوتی تھی اور مطلب کہ معاشرے کو ایک اچھے طریقے سے لے کے جاتے تھے. خوشی میں سب شریک ہوتے تھے, غمی میں سب شریک ہوتے تھے.
اب ایسے آپ بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، نہیں ہمارے مسائل میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے جوڑ میں جا کے یار اونچی اونچی بول رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، ہمیں بتاؤ ہم کریں گے، لیکن اب نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ جی اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل جو ہے اخلاقی اقدار بہت تیزی سے فقدان ہو رہا ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہی میں نے بتایا نا، اخلاقی اقدار پہلے لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے اور سمجھتے تھے، اس میں ایک نیچرلی بات ہوتی تھی۔ اب ہمارے سائنس نے بہت ترقی کر لی ہوئی ہے اور اب نہیں کسی کی بھی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ پہلے وہی میں بتا رہا ہوں، پہلے بزرگوں کو ادب ہوتا تھا، اب وہ لحاظ نہیں ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نیا وہ سلسلہ آ گیا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی جو آئی ہے نا، اس میں پازیٹیو بھی چیزیں ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ میرے خیال میں ہم لوگ، ہماری جنریشن یا ہم لوگ، ہم نیگیٹیولی زیادہ اپروچ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور پازیٹیولی ہم اس کو کم دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن میرا خیال میں، میری اپنے ذاتی خیال میں، ہم اس کا پازیٹیولی نہیں فائدہ اٹھا رہے، نیگیٹیولی سوچ رہے ہیں، نیگیٹیولی اس کی بے راہ روی اسی لیے ہے میرے خیال میں کہ ہم بزرگوں کے کہنے یا نئی ٹیکنالوجی کے جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو ہم نہیں اپروچ کر رہے، زیادہ تر وقت جو ہے اس طرح ہی گزار دیتے ہیں، نہ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ بڑوں کی باتیں سنتے ہیں، بس وہ اپنا اپنا ایک لیپ ٹاپ آ گیا ہے، ایک وہ یہ جو ٹچ موبائل ہے اس کو لیے پھرتے ہیں، بس اپنے اپنے وہ پکڑا ہوا ہے، نہ ابو کے ساتھ بیٹھنا، نہ امی کے ساتھ بیٹھنا، نہ اپنی کی بات سننی، نہ ان کو کچھ سنانی کہ آج یہ بات ہے، ابو کو پوچھے تو بات ہو جاتی ہے، ادروائز کوئی بھی نہیں۔ تو پہلے لوگ کٹھے بیٹھ کے گزارا کرتے ہیں، روٹی کٹھی، شام کی روٹی عموماً کٹھی کھائی جاتی تھی، اور اس میں بھی تھوڑی بہت گپ شپ ہو جاتی تھی، پھر بستروں میں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی تھی۔ تو اب تو مطلب بچوں کو والدین کے ساتھ بیٹھنے کا، نہ والدین کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، والدین کو کئی لوگ ایسے سوسائٹی میں چلے گئے ہیں کہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچے تک کہتے ہیں ہمارے والدین، ہماری امی، ہمارا ابو ہمارے پاس آئے۔ تو بعض ایسے ہیں ان کے والدین اگر چاہے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنے تو بچے نہیں، مطلب کہ وہ عجیب قسم کی ہے، یعنی کہ مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی اقدار کی، تو آپ کو، آپ بات کر رہے ہیں اخلاقی اقدار کی، تو آپ کو اپنی زندگی سے کوئی واقعہ یاد ہو کہ کسی نے کسی کی مدد کی ہو یا کسی کے لیے کوئی قربانی دی ہو؟ اخلاقی کردار کے متعلق تو میں ہر پوائنٹ پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے ہوتے ہی اخلاق تھا۔ ہم لوگ جو نا، ہماری جنریشن میں بڑے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، وہ بچے بڑوں سے خوفزدہ سے ڈرتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے کہ یار یہ آ رہے ہیں، جیسے ٹیچروں سے ہم کرتے ہیں، ٹیچر اگر آ گئے تو سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے اور سامنے کرتے تھے، اور ٹیچر بعد احترام کر گیا، کوئی ایسے ہوٹنگ شوٹنگ نہیں ہوتی۔ اب تو ہوٹنگ ہوتی ہے ٹیچروں، اب تو ٹیچروں کا مزاح اڑایا جاتا ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ کلاس میں لوگ ٹیچروں کا مزاح اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، زوال کی بات ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، سب اقدار کو، سب اقدار کو، کس طرح ہم اپنے جنریشن کو اخلاقیات کی طرف لائیں۔ پہلے تو ہے کہ والدین یا ٹیچر اگر دیکھ لیتا تھا نا غور سے، تو وہ اسٹوڈنٹ یا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ والد مجھے اس چیز کی طرف، اس غلطی کی وجہ سے مجھے بول رہے ہیں، وہ بہت ساری زندگی غلطی ہوتی نہیں تھی۔ تو یہ مطلب اخلاقی اقدار ہوتی تھی، یہ کہ مطلب اخلاقیات ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، اور اچھی بات اس کو بتاؤ، اچھی نصیحت کرو، آنے والے وقت کے متعلق بتاؤ کہ تم اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ یہی بتاتے رہے بڑے لوگ، ہمارے دور کے جو بزرگ ہوتے تھے۔ اب تو یہ جو آ گیا ہوا ہے
لیپ ٹاپ یہ موبائل وغیرہ اس سے تو جو بھی ہے وہ ہے ساری دنیا جانتی ہے. سارے یعنی کہ سارے معاشرے کے والدین جو ہے نا وہ پریشان ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے یہ کیا ہے یار ہر اولاد جڑی ہوئی ہے نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرا والد ہے نہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یا نہ کسی کو پتہ چلتا ہے یہ میری بہن ہے بڑی بہن ہے یہ بڑا بھائی ہے. بس وہ کہتے اب تمہیں کیا پتہ تم پرانے وقت کے لوگ تمہارے پرانے خیالات ہیں. لیکن وہ پرانے خیالات میرے حساب سے وہ بہت بہتر تھے اچھے لوگ. اب دیکھیں کوئی بھی مطلب کہ پہلے علم تھا پہلے لوگ دیکھو لوگ اچھے اچھے رائٹر تھے اچھے اچھے شاعر تھے اچھے اچھے ہمیں اس ماحول میں اچھے اچھے شاعر دیے اچھے اچھے رائٹر دیے اچھے اچھے سیاستدان دیے پہلے وقت جو تھے. تو بس لوٹ مار یا نفسا نفسی جسے کہتے ہیں ہم یہ اپنے اپنی ہے بس. نہ ہمیں لیڈر صحیح مل رہے ہیں نہ ہمارے مطلب کہ ٹیچروں کو بھی ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے. ٹیچروں میں کچھ خامیاں ہیں. جی میں بات کر رہی تھی کہ آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو کسی نے کسی کے لیے کچھ بڑا کیا ہو یا پھر کسی کے لیے کوئی قربانی دی ہو یا معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہو. دیکھنا پہلے لوگ وہ جو ہوتے تھے نا مثلاً یہ قربانی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر محلے میں کسی بیٹی کی شادی ہے تو اس وقت وہ سارے لوگ بلکہ کیا ایک نمبردار میں بڑا سیاح ہوتا تھا تو وہاں بیٹھ کے ایک مشورہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں آدمی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے. تو یہ باقاعدہ پرانوں کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ جو اس وقت جہیز کا بھی زیادہ چرچا ہوتا تھا. تو وہ جو ہمسائے یا ہوتے تھے نا کے لوگ وہ یہ قربانی دیتے تھے. اس کو جہیز بنانے کی ضرورت بہت کم جہیز لڑکی والوں کو بیٹی والوں کو کم جہیز بنانا پڑتا تھا. وہ کوئی چارپائی دے رہا ہے کوئی بستر دے رہا ہے یہ ہے کوئی برتن کوئی کسی قسم کا دے رہا ہے کوئی کسی قسم کی جو بھی اس وقت کے لوازمات تھے وہ سارے محلے کے یا کے لوگ ہمسائے بانٹ کے اس کی کافی مدد کرتے تھے. یہ مدد ہی ہے قربانی ہی ہے. اس کو کافی یعنی کہ ہوتا تھا اگر برات آ گئی تو برات میں سب لوگ مل ملا کے اس کی انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اگر گھر میں اس وقت میں کہہ رہا ہوں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور کو پالا ہوا ہوتا تھا تو وہ اس کو دودھ فروخت نہیں کرتے اس دن کا پورے کا پورا دودھ جو ہے نا وہ اس گھر میں چلا جاتا ہے. اب بھی میرے خیال میں دور دراز کے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. شہروں میں نہیں جو نہیں ہو رہا تو یہ قربانی ہوتی ہے. اور اگر اس سے پہلے کے زمانے میں چلے جو ہم سے پہلے کا زمانہ تھا تو لوگ مسجد بنا دیتے تھے. گھر کا جو مطلب محلے کا یہ گاؤں کا شاہ کے بعد میں مسجد بنا دیا اس میں کنواں بنا دیا تاکہ پورے گاؤں کی جو ہے وہ ضروریات لوکل جو ہے پوری ہو جائے. اچھا ٹیکنالوجی کی بھی بات ہو گئی آپ نے لیکن میں نے سوال پوچھنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے فوائد تو ہیں لیکن وہ آپ نے پوچھا تھا ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا دیا یا کیا ہم نے ان سے لیا یا کیا ہم سے کیا نقصان ہوا یا کیا فائدہ ہوا یا کیا بہتری ہوئی یا کیا اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہیں. تو وہ میں نے کہا تھا کہ ہماری جنریشن ہے نا اس میں بے شک ٹیکنالوجی سے اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو ہم کافی اچھے ہو سکتے ہیں اس سے کیونکہ یہ گلوبل یعنی کہ گاؤں کی طرح پورا یعنی کہ دنیا جو ہے گاؤں بن گئی ہے گلوبل ولیج جیسے کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں دور دور کی باتیں یا لوگوں کا رہن سہن کا علم ہو جاتا ہے کس طرح رہ رہے ہیں کس طرح ہے. تو اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو ہم نے دیکھنا ہم نے وہ نہیں دیکھا بلکہ اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں یعنی کہ ہم نے جو ہمارا اپنا اسلامی کلچر ہے اس کو بھول رہے ہیں اور جو باہر کا کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ. یہی ہم نیگیٹیولی جا رہے ہیں نا اس ٹیکنالوجی سے پازیٹیولی نہیں جا رہے. ہمارا اپنا ایک اپنا اسٹرکچر ہے جیسے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری یا جس طرح اسلام جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا پہلے لوگ تھے بڑے اسلامی رسم و رواج کے طریقے سے
بڑوں کا ادب کرتے تھے, چھوٹوں سے لوگ پیار کرتے تھے. اب وہ نہیں رہا, اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ہم نیگیٹیولی لیا ہے اس کو. ہم نے پورے یعنی کہ یورپ والوں کی جو ان کی رہن سہن ہے, ان کا طریقہ کار ان کو اپنانے کی کوشش کی, اپنا طریقہ کار رہن سہن کو بھول گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. نہ مطلب عجیب و غریب سلسلہ ہو رہا ہے, کیونکہ بچے جو ہے والدین کنٹرول میں نہیں رہے یہ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. انہوں نے پرانے زمانے کی تعلیمیں لی گئی ہیں, اور اب یہ جو لیپ ٹاپ اور موبائل پتہ نہیں اس میں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں, کیا کچھ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں کسی کو. یہ گیپ آ گیا کافی. ٹھیک, آپ کے خیال میں ہم بطور انسان کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اپنے آپ میں یا معاشرے میں؟ اس میں ہم اپنے اسلامی کردار کو جس طرح ہم بھول گئے ہیں نا, اس کو نہ بھولیں, اسی طرح چلیں جس طرح کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے, ہمارے نبیوں نے, ہمارے پیغمبروں نے بتایا. ہماری تو مطلب کہ زندگی بالکل واضح صاف ہے. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت دی ہوئی ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمیں تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہترین مطلب کہ وہ ہو جاتا ہے. تو ہماری دوران میں آلریڈی ہے, لیکن یہ نئی ٹیکنالوجی جس سے کرنے کے ہم کیا نقصان, یہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دیا. ہمارے بچے بے راہ ہوئے ہیں, نئے یورپین اسٹائل سے وہ اچھا. اور آپ نے پوچھا کہ کیا فائدہ یا کیا ہم کس طرح بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. اگر ہم وہ جو راستہ بھولے ہوئے ہیں اس راستے پہ ہمیں کوئی ڈالنے والا ہو تو ہم اس طرف آ جائیں تو ہمارے لیے بہتری ہو سکتی ہے. یعنی کہ مثال دیں, اگر ہم پہلی مثال دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب مثالیں دیں تو جو سچا اور اچھا آدمی نا وہ اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے. نئی باتیں, نئے زمانے کی اگر سیاسی کی بات کریں یا بہتری کی بات کریں تو ایران کا خمینی ہے, ادھر چائنا میں وہ مدد ہے, اس نے اپنا معاشرہ دیکھ لو تبدیل کر دیا ہے. ایران میں معاشرہ اس نے اپنا تبدیل کر دیا. ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی ایسا سسٹم آ جائے, ایسا کوئی لیڈر پیدا ہو جائے تو ہم بھی مطلب کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, راستہ جنریشن صحیح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیں گے کنکلوژن کی طرف. مینس کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, آخری الفاظ اپنے, کوئی نصیحت کرنا چاہیں آج کل کی جنریشن کو تو آپ کر سکتے ہیں. نصیحت جنریشن کی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف دیکھیں, ان کی زندگی کیسی ہے, اور ہم مسلمان ہیں, ہماری اسلامی طرز زندگی کیا ہے, ہم کیا اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تو دوسروں کو بھی نصیحت کریں کہ ہمارا یہ نسل العین ہے, ہمارا یہ کلچر ہے, ہمارا یہ مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ہم اس طرح گزاریں. ہم کیوں بھٹک رہے ہیں, ہم راستہ کیوں بھول رہے ہیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. بات یہی ہے کہ اچھے طریقے سے جس طرح کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنا وقت گزارا ہے, اس طرح یہ انہوں نے اپنا ٹائم کو مطلب کیا ہے, اس طرح ہم بھی مطلب بجائے اس کے لیے نیگیٹیولی سوچ کے, اور میری تو کوئی سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیا کریں, پہلے کیا تھا اب کیا ہے. سارے کے سارے لوگ بس دیکھ اب اکثریت ایسی ہے جو کہ بے راہ روی کی طرف چلی گئی ہے.
اس میں تو بس انقلابی لوگ کوئی آئے جو معاشرے کو سوال ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑا سا سیاست میں بھی تھوڑا سا ایسا چیز ہو رہے نا، قانون ایسے بن جائیں جو سختی سے عمل ہو جو ہمارے ہیں، تو پھر گھر میں والدین بھی بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. قانون ہمیں لاگو نہیں ہوتا ہمارے اس طرح معاشرہ ٹھیک ہوتا. ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے سیاستدان ہیں وہی بے راہ روی ہے، تو پھر اس کو دیکھ کے سارا معاشرہ ہی خراب ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اب کیا تبصرہ کیا ہے، آپ ہی لگ سکتے کیا مطلب اداسی ہے نا. پھر بھی اکثر آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم تو گہری کھائی میں گر رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں. روشنی اور پھر انفرادی طور پہ ہم کس طرح کوشش کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ کس طرح کوشش کر سکتے ہیں اس سب کو بہتر کرنے کے لیے. اگر اجتماعی طور پر کوشش ہونا کی جائے نا، مثلاً اوپر سے ہمارے پاس جیسے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حکومت کی ہے، تو اس سے بھی معاشرے میں اچھائی آ سکتی ہے. والدین اپنے اولاد کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، اس سے بچو. اب تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر آج کل میرا یہ بھی ہے، ذرا تو کسی والدین اپنے بچے کو ڈال رہے ہیں تو میں چلو بھی میں تو بڑھو میں مجھے یہ کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے نا. بچوں کو اب تو والدین کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ بچوں کو ڈانٹ ڈبل کا سمجھا سکیں. ہے کوئی ہم ان کی توبہ کے لیے قانون آ گئے کہ آپ والدین بچوں کو یا بچیوں کو نہ بھی ڈانٹیں. یہ تو ہو گئی یہی ہے انفرادی طور پر. اجتماعی طور پر تو اوپر سے ہوگا نا کہ بھائی ایسے قانون جو قانون بنتے ہیں یا اسمبلی پاس کرتی ہیں وہ لاگو ہونے چاہیے. ہماری اسلامی ریاست ہے، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں اسلامی قانون ہونے چاہیے اور اسلامی سزائیں ہونی چاہیے. پھر تو ہمارا معاشرہ مطلب کہ صحیح ہوگا نا. اب تو ہم کو بالکل ہی بس زیرو چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بہت آپ نے مجھے